خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں دنیا نعت جو ہے وہ انمول نگینوں سے اور جو ہے روشن ستاروں سے محروم ہوئی، جن میں الحاج سعید ہاشمی، الحاج ذوالفقار علی حسینی، الحاج راشد اعظم اور ہم سب کے دل عزیز اور بلبل پاکستان الحاج یوسف میمن شامل ہیں۔ یہ وہ شناخواں ہیں جنہوں نے شہر آفاق نعتیں پڑھ کر نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے شناخواں عطا کیے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان الحاج یوسف میمن کے صاحبزادے الحاج حاجی حسین میمن تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ سید صاحب، آپ مصروفیات کیا ہیں رمضان المبارک میں آپ کی؟ بس ظاہر ہے کہ رمضان جس طرح پچھلے سال آیا تھا اسی طرح جو ہے وہ غالباً آیا ہے، ورنہ رمضان جب بھی شروع ہوتا تھا مدینہ پاک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور کئی عرصے سے والد صاحب کے ساتھ ہم بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رمضان شریف یہاں مکمل گزرے۔ الحمدللہ کافی عرصے تک جو ہے وہ مدینہ پاک میں گزرا کرتا تھا، تو یہ پچھلا سال اور یہ سال کچھ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جی بالکل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے۔ اچھا حاجی صاحب، جتنا وقت آپ نے اپنے والد کے ساتھ گزارا اتنا کسی شخص نے نہیں گزارا ہوگا، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کو کیسا پایا؟ جی سید صاحب، بس کیسا پایا یہ تو میں کافی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک ان کی عادت تھی کہ بہت ہی کم، مجھے یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کبھی مجھے بیٹا کہا ہو، وہ ہمیشہ بھائی کر کے مخاطب کرتے تھے، بھیا کہہ کے، بھائی کہہ کے، تو دوست والا ایک رشتہ۔ جی بالکل، تو میری خواہش بھی تھی، اور یہ میں نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے ان کی حیاتی میں ہی، کہ میری خواہش تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جس طرح مجھ سے پیش آتے ہیں تو کیا باہر بھی لوگوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں، یا جس طرح باہر پیش آتے ہیں اسی طرح مجھ سے آتے ہیں۔ تو میں نے کئی بار ایسا دیکھا کہ ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس جتنا بھی تھا، جو بھی تھا، تو وہ سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ وہ کسی کو بھی مشورہ ایسا نہیں دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میرا خاص ہے تو اس کو کچھ اور دے دیا، یا کوئی باہر والا ہے تو اس کو کچھ اور دے دیا۔ تو میں نے ان کے اندر ایک یہ عادت دیکھی، اور یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اور پھر آپ نے عرض کی ہے تو میں ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عادت تھی۔ واہ 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 حاجی صاحب، ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، اپنا ہستی پہ اجارہ کچھ نہیں، میں چاہوں گا کہ اسے شامل کر لیں، پھر گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ پیش کرتا ہوں۔ یہ والد صاحب کا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام ہے، استاد خالد محمود خالد ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ شاعر نے کہا کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، رشتہ
कुछ नहीं। छोटे शेर की माजरत चाहता हूँ और पांचवा शेर शायर ने कहा, जो है मंगता जो है मंगता मुस्तफा की आल का, जो है मंगता मुस्तफा की आल का, जीत उसी की है वो हार कुछ नहीं, जीत उसी की है वो हारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ वाह 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 हाजी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये कलाम पेश किया। मैं जानना चाहूँगा और यकीनन हमारी जो नाजरीन है वो भी ये जानना चाहेंगे, ये पांचवें शेर का ये जो किस्सा है ये क्या है? अल्लाह अकबर। वालिद साहब महफिल में कहा करते थे, कई जगह उन्होंने फरमाया है कि वो कहते थे कि जिस तरह इसकी मिसाल पांचवें शेर की इसी तरह है, वो दिया करते थे कि जिस तरह नमाज में सरकार के ऊपर दुरूद, सरकार की आल के ऊपर दुरूद के बगैर नमाज कबूल नहीं है, तो वो फरमाया करते थे कि इसी तरह नात सरकार के घर वालों के बगैर जो है वो कबूल नहीं है। तो वो कह रहे थे कि उसी तरह जिस तरह नमाज में सरकार की आल का पांचवें शेर का जो है ये पंजतन से निस्बत है। बिल्कुल किसी ना किसी हवाले से, कोई ना कोई जाविये से शायर सरकार के घर वालों का जिक्र करते हैं, तो वो उसमें जो है वो वालिद साहब कहा करते थे कि ये पांचवा शेर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हाजी साहब, आपने जो है बाकायदा अलहाज यूसुफ मेमन से क्लासेस लिए या देख किसी का? देख के ही उनकी हयाती में शौक जहाँ तक था, सुनने का शौक था, वो तो कभी भी वालिद साहब की तरफ से हमें इस हवाले से फोर्स नहीं था कि आप महफिल में चलो मेरे साथ, या यहाँ चलो, या ये करो या वो करो। बस एक कुदरती ही हमारे अंदर था। मेरे बड़े भाई भी, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे बड़े भाई जो मरहूम हमाद यूसुफ थे वो भी वालिद साहब के साथ, मेरे बड़े भाई मुजम्मिल यूसुफ, तो हमारा लगाव उनके साथ महफिलों में जाने का बिल्कुल इसी तरह था। वो फोर्स नहीं करते थे। फिर आखिर चंद सालों में मेरा बड़ा आना जाना उनके साथ रहा, यहाँ भी पंजाब में भी, तो मैं सुनता था, सुनने की हद तक कुछ उनसे डिस्कस भी कर लिया, तो वो कहा करते थे। लेकिन पढ़ने की जहाँ तक बात है, मैंने उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा, और कभी कोशिश की भी तो वो कहा करते थे कि बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, आप अपनी पढ़ाई पे जो है तवज्जो दें, बस ये अल्लाह की हिकमत क्या मंजूर था। वो लोग उनसे कहते भी थे कि मेमन साहब आप अपने किसी बच्चे को लाएं सामने, किसी बच्चे के ऊपर आप मेहनत करें, तो वो कहते थे कि मुझे किसने नातख्वां बनाया है। उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरह नातख्वां बन गया हूँ, अगर इनके नसीब मुकद्दर में होगा तो ये भी बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो वो कहा करते थे कि सरकार के करम की बात है, जिस पे सरकार करम फरमा दें तो जाहिर है जिस पास से वो खड़े हो जाएं तो फिर जीत उसी की है। एक और कलाम नसीमा जानिबे बदहा मैं चाहूँगा इसे भी शामिल करें। अल्लाहु अकबर, मेरा पसंदीदा कलाम। अल्लाहु अकबर। मैं पेश करता हूँ, फारसी कलाम है, उस पे तज़मीन के अशार। शायर ने कहा कि बुरा सब से हूँ मैं, अच्छे नहीं गुण, मगर रहती है मुझको आपकी धुन, तेरे कुर्बान जाऊं, बात तो सुन नसीमा जानिबे बदहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बदहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बदहा गुजर कुन, ज़ेहवाल मोहम्मद रा खबर कुन, ज़ेहवाल
سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد سے روئے لطف سوئے من نظر کن ضروئے لطف سوئے من نظر کن اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ز لطفت خدا رائی کرم بارے دیگر کن خدا رائی کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن. سبحان اللہ. ناظرین میں بچپن سے یہ چاہتا تھا کہ میں الحاج یوسف میمن پاکستان کے نامور ثنا خان کو ہوسٹ کروں اور اللہ رب العزت نے آج میری یہ خواہش پوری کر دی کہ آج ان کے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب ایک کلام اور تن من بارہ میں چاہوں گا اسے بھی شامل کر لیں آج کی محفل میں. والد صاحب کا یہ بھی پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام ہے تو اس کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کملی والے آقا کملی والے آقا کملی والے آقا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا یہ عالم سارا کملی والے کا. پھر چھوٹے شعر کی معذرت چاہ رہا ہوں اور پانچواں شعر. آل نبی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا. اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب آپ کو کون سا کلام پسند ہے جو حاجی صاحب کے کلام ہیں الحاج یوسف میمن اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے جو کلام ہیں ان میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ اللہ ویسے تو کافی سارے جسے آپ ذوق سے پڑھتے ہوں, جس میں آپ کو مزہ آتا ہو پڑھنے میں. جی بالکل, جو اب اس وقت یاد آ رہا ہے. ویسے تو کافی ایسے کلام ہیں لیکن جو اس وقت یاد آ رہا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. دو شعر شامل کرنے کیونکہ پروگرام بالکل اختتام میں دو شعر پیش کرتا ہوں. کہ درد ہوتا نہیں سبھی
کے لیے درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے آپ کونین کے لیے آئے آقا آپ کونین کے لیے آئے میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے پانچواں شعر نعرہ یا نبی نعرہ یا نبی و نعت علی نعرہ یا نبی و نعت علی ہے وظیفہ ہر ایک ولی کے لیے ہے وظیفہ ہر ایک ولی کے لیے. سبحان اللہ. حاجی صاحب اس وقت جو مداح حاجی یوسف میمن کے جو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، اور بہت سارے شناخواں ایسے ہیں جنہوں نے حاجی صاحب کو دیکھ کر سیکھا ہے، تو ان کے لیے کیا میسج دیں گے اس وقت آپ؟ دو الفاظوں میں دے دیں تاکہ پروگرام بالکل. میسج ان کا جو میں نے ان کو کسی شناخواں کو مشورہ دیتے ہوئے سنا تھا، وہ ان کے جو الفاظ تھے یہ کہ وہ کسی شناخواں کو سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی فیکٹر ہے. وہ کہتے تھے کہ انسان کے دل میں خلوص جتنا ہے، جتنا خلوص آپ کے اندر ہے بس آپ اتنے آگے چلیں. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں اسی بات سے کہ آج مجھے محسوس نہیں ہوا کہ حاجی یوسف میمن بیٹھے ہیں ان کے صاحبزادے. ناظرین، پروگرام کا وقت تو ختم ہوا، لیکن اپنے میزبان سید نعمان گل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک بڑے شناخواں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.